السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو ہونی ہے، گفتگو سے پہلے ان پر ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ فوجی اور سیاسی قیادت نے سر جوڑ لیے، وزیر اعظم کی صدارت میں امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطحی اجلاس۔ پشاور میں دھماکہ، 7 جاں بحق، سانحہ مستونگ پر دھرنے جاری۔ تحفظ پاکستان آرڈیننس، کیا سخت قانون دہشت گردی کا راستہ روک سکے گا؟ خصوصی عدالت کی تشکیل میں سپریم کورٹ کی شمولیت سے سارا عمل ہی متاثر ہو گیا، جنرل پرویز مشرف کے وکیل۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان خوشاب اور ہری پور میں کانٹے دار مقابلہ۔ جی، آج کی سب سے پہلی خبر، بلکہ کئی خبریں آج سب سے پہلے ہی ہونے کو ڈیزرو کرتی ہیں شام صاحب۔ ایک طرف تو ہمارے جو بڑے ہیں فوجی اور سیاسی قیادت، انہوں نے بھی سر جوڑ لیا ہے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں۔ پشاور میں دھماکہ بھی ہوا ہے، آج ایک اور دھرنا بھی جاری ہے۔ ہاں، حالات تو بہرحال ایسے ہے کہ وہ جیسے کاغذی لگ گئی ہے اور پورا پاکستان جو ہے بے چین ہے اور جگہ جگہ سے وار ہو رہا ہے، جگہ جگہ سے یعنی زخم لگائے جا رہے ہیں، کہیں سیکٹیرین کلنگ ہے، کہیں دہشت گردی ہے۔ آج پشاور میں بھی تک دھماکہ ہوا۔ جی، پشاور میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ورک شاپ میں دھماکہ ہوا جی، اور اس گاڑی کے بارے میں کہا جا رہا ہے پروبیبلی اس میں یا تو فٹ تھا یا فٹ کیا جا رہا تھا۔ بہرحال کتنے آدمی اس میں جمع ہوئے؟ 7 افراد۔ تو اب یعنی ایک قسم کا اعلان جنگ جو ہے پاکستان کے خلاف جی وہ تو کر دیا گیا ہے بالکل۔ اب پاکستان نے اس کو کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ تو نواز شریف صاحب سے آج چیف آف آرمی اسٹاف ملے ہیں اور دوسرے جو اہم وزراء ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں شریک تھے، 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ بات کہی ہے کہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا گیا ہے، ٹھیک، اور دشمن جو ہیں وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جو ہم پر وار کر رہے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، ان کو شکست دیں گے، ان کے عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ تو شام صاحب، جنگ کا جواب تو جنگ ہوتا ہے پھر ظاہر دیکھیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان پر کسی فوج نے حملہ کر دیا۔ جب سرحدوں پہ حملہ ہوتا ہے یا کوئی فوج مقابل ہوتی ہے اس کا جواب دینا تو واضح ہوتا ہے، ٹھیک، کہ جو آپ کی سرحد کی خلاف ورزی کرے گا آپ اس کے دانت کھٹے کریں گے۔ اور فوج جو روایتی لڑائی ہے وہ اسی طرح لڑتی ہے، اسی طرح لڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ایک غیر روایتی لڑائی ہے جو آپ کے اندر لوگ چھپ کر وار کرتا ہے دشمن جو ہے۔ اب اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ تو کچھ پیچیدہ صورتحال ہے۔ اگر اس کے پس منظر میں جا کے دیکھیں، پھر افغانستان کے مسئلے کو دیکھیں، پھر امریکہ اور نیٹو فورسز کے آنے کو دیکھیں، تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں تھی، اور کئی چیزوں نے مل کر ایک صورتحال کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ دشمن ہمارا سامنے کھڑا ہے، وہ تو ہٹ اینڈ رن، ٹھیک۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو گلہری ہے نا اور ہاتھی کی لڑائی ہے۔ اب گلہری جو ہے پھدک کے ادھر، کبھی پھدک کے ادھر، اور ہاتھی جو ہے اس کا اپنا ایک معاملہ ہوتا ہے چلنے کا اور وار کرنے کا یا مقابلہ کرنے کا۔ تو روایتی جنگ جو ہے وہ ان غیر روایتی ہتھ کنڈوں کے جواب میں شروع نہیں کی جا سکتی، ٹھیک۔ اس کے لیے جنگ بھی اسی غیر روایتی انداز سے ہوگی۔ اور ہمارے یہاں جو ہو رہا ہے نا بار بار کہ کوئی
یعنی آپریشن کا آغاز کر دیا جائے، آپریشن شروع ہو گیا ہے اور بس وزیر اعظم تقریر کریں گے. ابھی تو ہمارے الطاف حسین صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وزیر اعظم تقریر کریں اور قوم کو اعتماد میں لے. یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے، صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے. اور سیاست، لیکن سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کا تعلق لوگوں سے جڑا رہنا چاہیے. تو الطاف حسین صاحب کا مطالبہ اس لحاظ سے تو بالکل درست ہے. لیکن اگر یہ توقع رکھی جائے کہ وہ کہیں گے جس طرح ایوب خان نے تقریر کی تھی 1965 کی جنگ میں اور ایک نیا ولولہ بھر دیا تھا لوگوں میں کہ کلمے کا ورد کرتے ہوئے، اور کہا دشمن کو معلوم نہیں اس نے کس قوم کو للکارا ہے، اور کلمے کا ورد کرتے ہوئے اور اٹھو اور اس پر ٹوٹ پڑو، اور پوری قوم اٹھی اور پھر ٹوٹ پڑی. تو 65 کی جنگ کی وجوہات کوئی کیا ہوں اور اثرات کیا ہوں، لیکن جو جنگ بذات خود تھی اس میں تو پاکستانی قوم اور فوج امتحان میں پورا اتری. تو ایسا نہیں ہوگا کہ جناب نواز شریف صاحب تقریر کریں اور اعلان کریں کہ اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑے اور پوری قوم ٹوٹ پڑے، کیونکہ دشمن کہیں نظر نہیں آ رہا. دشمن یہ غیر مرئی ہے، یہ ہمارے ارد گرد موجود ہے. اور اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اندر کے گمراہ ہوئے. تو شامی صاحب ان گلہریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹولز نہیں ہیں کچھ؟ نہیں، ہم بھی اپنے ٹولز، وہ ٹولز وہ نہیں ہیں جو روایتی جنگ کے ہوتے ہیں، اس کے اپنے ٹولز ہیں. یہ صبر آزما کام ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک بنیادی بات یہ ہوتی ہے کوئی ایسا علاقہ نہیں ہونا چاہیے جہاں ان کی عملداری قائم ہو جائے. کہ دیکھیں نا، ایک کوئی سیف ہیون ان کی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں کے یہ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں اور پلان کر سکتے ہیں، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا سوات جو ہے، بالکل، اور قبائلی علاقوں میں کئی مقامات ایسے تھے، ساؤتھ وزیرستان جو جنوبی وزیرستان، بالکل وہاں پہ یہ ہوا تھا، جہاں کے آپ کی رٹ نہیں تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ یہ قبضہ ہو گیا، بلکہ ایسی باتیں ہونے لگی کہ اسلام آباد کے قریب پہنچ گئے ہیں لوگ. تو اس کے بعد کاروائی ہوئی اور وہ علاقے خالی کرا لیے گئے. امن اس طرح سے قائم نہیں ہوا جس طرح سے ایک مثالی صورتحال ہوتی ہے. اور لیکن وہ جو ان کی جو ریاست سی بن گئی تھی ایک، اس کو ختم کر دیا گیا. اب ان کو سکون نہیں ہے کہیں. جو حملہ کرنے والے ہیں، جو دہشت گردی کی وارداتیں کرنے والے ہیں، جو اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرنے والے ہیں، ان کو سکون نہیں ہے. وہ صبح کہیں ہیں، شام کہیں ہیں، کاروائی کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. مگر ان کے پاس یہ کامیابی اس لحاظ سے ہو گئی ہے. اب یہ جو شمالی وزیرستان کی بار بار بات کی جاتی ہے، دیکھیے کسی علاقے پر جب آپ حملہ کرتے ہیں یا کاروائی کرتے ہیں تو آپ کو پتا سوات سے لوگوں کو کتنی بڑی تعداد میں نقل مکانی کرنا پڑی تاکہ جو لوگ آپ کا ٹارگٹ ہیں ان کو آپ آئسولیٹ کر سکیں، ان کو الگ کر سکیں. تو شمالی وزیرستان میں اگر ابھی تو سردی ہے اور تو ابھی تو میں خیال راستے، یعنی پہاڑ جو ہے ان پہ برف جمی ہوئی ہے، راستے جو ہیں وہ بھی کھلے اس طرح نہیں ہوں گے. تو ایسے میں آپ کو پھر یہاں سے جو آبادی ہے اس کے بارے میں بھی غور کرنا ہوگا اور ٹارگٹ جو ہے اس پر پہنچنا ہوگا. شام صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور پھر پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس پر بھی بات کریں گے کہ وہ کیا دہشت گردی کو روک سکے گا. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی آج کی جو اجلاس ہوا اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی. شام صاحب وہاں پہ ہمارے رپورٹر محمد عمران جو تھے وہ بتا رہے تھے آج کہ وہاں پہ سرجیکل سٹرائکس کی بات ہوئی ہے. فوج نے کہا کہ وی آر ریڈی. دیکھیے سرجیکل سٹرائکس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہٹ اینڈ رن کی بات ہے. آپ نے کہیں انٹیلیجنس نے خبر دی، کہیں اجتماع ہے، آپ نے اس پہ حملہ کر دیا اور پھر آپ واپس آ گئے. اگر آپ یہ جو اس طرح کی کاروائی جو ہے نا، جیسے لشکر چلتے ہیں نہیں، اور پھر مقامی آبادی جو ہے اور مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لینا، ان کو آئسولیٹ کرنا، یہ کئی محاذ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اس وقت ایک کنسنسس سا پیدا ہو گیا پاکستانی سوسائٹی کہ جو لوگ
مذاکرات پر آمادہ نہیں ہیں، جو ریاست کی اپیلوں کا جواب نہیں دے رہے اور کاروائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے خلاف ایک سخت موقف اختیار کیا جائے. ٹھیک ہے. جو لوگ آمادگی ظاہر کریں ان کے لیے ایک دوسرا راستہ ہے. یہ ایک عام یعنی کنسنسس ہے. اب اس میں چونکہ چنانچہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کی پوزیشن خراب ہوتی چلی جا رہی. ٹھیک. اب حیرت کی بات ہے، اب مولانا سمیع الحق ایک بڑے زیرک آدمی ہے، اپنی انہی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ میں مذاکرات کروا رہا تھا، اور پھر حکومت کہتی ہے کہ کوئی ایسی ان کی اسائنمنٹ نہیں تھی. ان کو کہا گیا تھا کہ جناب اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. انہوں نے خوب کمبل اوڑھ لیا اپنے اوپر. اب وہ کمبل جو اب وہ ہمارے جناب یہ ہو جائے گا، اور اس میں ایک آپ پچھتائیں گے اور آپ فوجی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں درست ہیں. حضرت آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ حملے ختم کر دیں، حملے بند کر دیں. پاکستان میں کسی کو شوق نہیں ہے، کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. بالکل درست ہے. شمس صاحب آج لاہور کے دھرنے میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ گئے اور دھرنے والوں نے کہا کہ آپ چلے جائیں کیونکہ آپ تو طالبان کے ساتھ. دیکھیے بمبارڈمنٹ یہ جو فضائی بمباری ہے، فضائیہ میں اس کی بالکل حمایت نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں. اور یعنی آپ دیکھیے اس طرح کی کسی اندرون ملک کسی کارروائی کی حمایت نہیں ہونی چاہیے، اور کارروائی ہونی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو جان بچانے کے لیے خنزیر بھی تو کھانا پڑتا ہے نا. ٹھیک. تو نارمل حالات نہیں ہے یہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ جتنے یہ ہمارے علماء کرام ہیں، دانشور ہیں، سیاسی رہنما، مولانا فضل الرحمان ہیں، مولانا سمیع الحق ہیں، سید منور حسن جو ہیں، ان کو سمجھائیں جا کے، کوئی رابطہ کریں، بیان جاری نہ کریں، اپنے آپ کو الجھن میں نہ ڈالیں اور لوگوں کو بھی نہ ڈالیں. اور جو کوئی آدمی اثر و رسوخ رکھتا ہے وہ کوشش کرے. اور ابھی وزیر اعظم جو خطاب کرتے ہیں ان کو بھی میں اس بات کا حامی ہوں کہ ایک آخری موقع دینا چاہیے، کہنا چاہیے، وہ کرنی چاہیے. کس قسم کا آخری موقع؟ بھائی یہ کاروائیاں بند کر دیجئے. ٹھیک. اور آئیے ہم آپ کے گریونسز جو ہیں دور کریں، اگر کوئی ہے بات چیت کی موقع دینا چاہیے. دیکھیے یہ وجہ اس کی کیا ہے. دیکھیے ایک بیماری ہوتی ہے جو باہر کی ہوتی ہے، ایک وائرس وہ ہوتی ہے جو فضا سے آپ کے اندر آتی ہے، اس کا علاج اور ہے. اور ایک بیماری اندر ہوتی ہے. وہ میرے ایک دوست تھے، ہندوستان کے بڑے مشہور اخبار نویس تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، رجندر سرین. وہ ایک بار یہاں آئے تو انہوں نے یہاں گفتگو کی بڑی انہوں نے کہا میری ماں جو تھی وہ کہتی تھی، بڑے ٹھیٹھ پنجابی تھے، اچار میں کیڑے باہر سے نہیں پڑتے، ٹھیک، یہ اچار کے کیڑے ہیں، اندر سے پڑے ہیں. بالکل. تو آپ اس کا علاج باہر نہ ڈھونڈیں. اس میں دیکھیے بات ہے، آپ کو انٹیلیجنس اپنی درست کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور مؤثر بنانا ہوگا. آپ کو قوانین جو ہیں وہ بہتر بنانے ہوں گے. آج بھی یہ بات آج جو ابھی اس پہ آتے ہیں بحث کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ قانون بہتر بنانے ہوں گے. آپ کو عدالتوں کو چوکس کرنا ہوگا، جلد فیصلے کریں. اور آپ کو گریونسز بھی دور کرنے ہوں گے اگر وہ جینوئن ہے تو. ٹھیک. یہ ایک کئی محاذوں پر بیک وقت کام کرنا ہے. تو شمس صاحب جو گریونسز کی بات تو خیر دوسری، وہ جو لیگل سائیڈ آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تو پاکستان گریونسز بھی تو ہو سکتے ہیں نا بھائی، ان کی بھی شکایات ہو سکتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف کارروائی ہوئی ہے کسی جگہ، تو اگر وہ کارروائی بلا سبب ہو گئی ہے تو پھر اور بات ہے، سبب سے ہوئی ہے تو اور بات ہے. دیکھیے ہمیں ٹھنڈے دل سے اپنے کان کھلے رکھنے چاہیے اور دل بھی کھلا رکھنا چاہیے. قوموں کی زندگی میں نازک مراحل آتے ہیں، آندھی چلتی ہے نا. لیکن شام صاحب بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ صرف جو کیڑے جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارے اندر سے نہیں باہر سے بھی ہے کہیں سے. آندھی جو چلتی ہے نا تو آنکھیں نہیں کھول کے کھڑے ہو جاتے. ٹھیک ہے. آنکھیں بند کرنے میں اور اینک لگانے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا. اور باہر کے جو کیڑے ہوتے ہیں نا وہ اندر کے کیڑے میں سے مل کے مشکل پیدا کرتے ہیں. نہیں، وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ 3 فیکٹر ہیں: ابن سعود، یہود، امریکہ. وہ بعض لوگ کون ہیں؟ بعض لوگ ٹی وی پہ کہتے ہیں. میں تو مرتضیٰ پویا صاحب، اچھا، وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے. مجھے حیرت ہوئی. دیکھیے، اور کہنے لگے 4
आपने पता नहीं कहां बात पहुंचा दी। 4 अगर ISI के साबिक चीफ और 4 मिलिट्री इंटेलिजेंस के साबिक चीफ उनको इकट्ठा कर ले तो वो खुद बता देंगे कि यही लोग सारा इन्हीं 3 अनासर जो हैं उन्होंने फसाद बर्पा कर रखा। देखिए ये बसद अदब अर्ज है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को फिरका वाराना मामलात में न उलझाया जाए। अगर कोई शख्स जो है यहां कोई अहले सुन्नत का कोई रहनुमा निशाना बनता है तो हम कहें खुदा न खास्ता ये ईरान इसमें मुलव्वस है, ये बात नहीं कहनी चाहिए, ये बात हकीकत भी नहीं है। और ईरान और सऊदी अरब जो है, अगर कोई फिरका वाराना यहां वारदात होती है तो सऊदी अरब पर हम इल्जाम लगाएं और इस बदतमीजी से लगाएं गोया हमने अपने मुल्क के मुफाद से आंखें बंद कर ली हैं। और मैंने जो MI के और ISI के साबिक सरबराहान हैं जी, उनमें से जो मेरे हाथ आ सका मैंने उनसे पूछा है। ठीक। और सबसे करीब तरीन रिटायर तो हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल एहसानुल हक जो ISI के सरबराह रहे तवील अरसे तक और फिर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे। मैंने उनसे पूछा, वो हंस पड़े इस बात पर। उन्होंने कहा सऊदी अरब हमारा इंतहाई काबिले एतमाद दोस्त है, ये मुमकिन नहीं वहां से मौजूद कोई ग्रुप कोई कार्रवाई करते जो हमारे अंदर ग्रुप मौजूद है, वो ग्रुप उनके यहां भी कार्रवाई कर रहे हैं, वो और बात हो सकती है। हाँ। लेकिन एक रियासत, एक हुकूमत, एक वहां के जिम्मेदार ऐसी हरकत करे सोचा भी नहीं जा सकता किसी भी मुल्क के। ना ईरान के बारे में हम सोच सकते हैं ना सऊदी अरब के बारे में सोच सकते हैं। शम्स साहब एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए उसका नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, ये जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस है क्या ये हेल्पफुल होगा मजमूई तौर पे इस काम में दहशतगर्दी के खिलाफ? मैं पाता हूं अभी अली होतियाना साहब उन्होंने ये मैसेज किया है कि जो फेसलेस दुश्मन है उसका मुकाबला फिर फेसलेस आर्मी को नहीं करना चाहिए। ठीक। और इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसीज जो है यानी इंटेलिजेंस एजेंसी उनका काम है, आर्मी को कि उनके मुकाबले लाया जाता है। तो बात तो दुरुस्त है अली साहब, लेकिन बात यह है कि एजेंसियां जो है ना, इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देती हैं, वो लड़ाई नहीं लड़ती। ठीक। लड़ाई तो उन्हीं को लड़नी पड़ती है जो उसके लिए ट्रेंड है जी। और वो लोग जो फौजी तनसीबात पर हमले करें और पुश्तों के पुश्ते लगाएं, उनके मुकाबले में इंटेलिजेंस एजेंसियां कारगर होंगी। हाँ, ये बात जरूर है कि टारगेटेड ऑपरेशन होना चाहिए और ये जो फुल फ्लेज वार छिड़ दी जाए हर जगह, इसके बारे में 1000 दफा सोचना चाहिए। यानी इसकी स्ट्रेटेजी जो है बनानी चाहिए, बगैर स्ट्रेटेजी के हम बिल्कुल झंडा उठा के खड़े नहीं हो सकते जी। अब आप तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस पहले भी जारी हुआ था जी, सदर साहब ने, फिर ये चला गया कमेटी के पास जो दाखिला कमेटी है, अब उसने कुछ पास किया, कुछ तरमीमात के साथ एक बार फिर जारी हुआ। असल बात यह है कि ये जो सेनेट है ना, उसमें हुकूमत के पास मतलूबा मेजॉरिटी मेरा ख्याल नहीं है। ठीक है, अक्सरियत नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। और उससे यानी पास कराना एक मुश्किल सूरत हो सकती है और हो रही है शायद। तो पीपल्स पार्टी के साथ एक मुआवनत के जरिए इसी ऑर्डिनेंस को लाया जा सकता है। ठीक। देखिए इसमें ये कहा गया है कि 90 दिन से जायद भी हिरासत में रखे जा सकते हैं। हमारा आइन तो यह कहता है ना कि जब कोई शख्स पकड़ा जाएगा वो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर उसमें एक नई दफा शामिल किया 18वीं तरमीम में कि ड्यू प्रोसेस जो है वो भी बहुत जरूरी है, यानी कानून जो है उसे नाफिज किया जाएगा या इंसाफ दिया जाएगा, क्योंकि इंसाफ देने का जो तरीका है उसको ड्यू प्रोसेस का लफ्ज शामिल किया गया उसके, वो भी बड़ी अहमियत रखता है। और फिर उसके बाद जो है एविडेंस कौन देगा, जज जो है, अदालतें किस तरह काम करेंगी। तो ये जो दहशत गर्दी जब हो रही हो ना मुल्क में जी, दहशत गर्दों को तो ये मराहत हासिल हो जाती है कि जिसको चाहे जहां चाहे गोली का निशाना बना सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 7 हजारों अशखास जो हैं उनको भून सकते हैं।
اور مقابلے میں جو ہمارا اس میں قانون میں آپ باندھا ہوتا ہے، یہاں سپریم کورٹ بھی موجود ہے، یہاں ہائی کورٹ بھی موجود ہے، اور یہاں نقطے بھی موجود ہے، دانشور بھی موجود ہے، قانون دان بھی موجود ہے۔ دانشوروں کو تو اختلاف ہے اس سے، اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہوگی۔ درست بات ہے، بھائی فنڈامنٹل رائٹ پہلا تو جان کا حق ہے نا۔ یہ امریکہ میں جب 9/11 ہوا جی تو یہ سارے فنڈامنٹل رائٹ کے معاملے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور امریکہ نے یہ جزیرہ بنایا کیا، گوانٹانامو پہ، اس کے اندر کیا تھا، تاکہ امریکہ کا قانون نافذ نہ ہو سکے، ان لوگوں کو باہر آ کے رکھا جائے۔ تو یہ سارے ہیلے بہانے کرنے پڑے ان کو بھی، اور ابھی انگلینڈ میں بھی ایک اسپیشل قانون بنایا ہے۔ بالکل، آپ روایتی طریقے سے اس طرح کے بے لگام عناصر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شام صاحب JIT کہہ رہے ہیں ایڈمیسیبل ایویڈنس ہو جائے گی، کرنا پڑے گا آپ کو، اور پھر ہماری پولیس جس کے ہاتھ میں قانون ہوگا، نہیں پولیس کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی نا، کچھ تو کرنا پڑے گا، اور گیہوں کے ساتھ گھن پس سکتا ہے۔ بعض بے گناہ جو ہیں ان کو بھی وہ بھی نشانہ بن سکتے ہیں، لیکن وسیع تر مفاد میں آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ اگر نہیں کریں گے، اب اگر نہ مسنگ پرسن، اب کسی نے پکڑا سیکورٹی ایجنسی نے، ان کے قبضے میں آیا، دوسرے تیسرے دن وہ مسنگ پرسن ہو گیا، اب وہ گھبرا رہی ہیں پیش کرتے ہوئے، اور عدالت کا جناب، تو یہ ساری صورتحال ہے۔ پھر عدالتیں جو ہیں، جج جو ہیں گھبراتے ہیں، وہ جو یہ کئی مقدمات ایسے ہیں ان کا فیصلہ کرنے والے کہاں نظر نہیں آ رہے، پاکستان باہر جانے پر مجبور ہو گئے۔ پولیس والے جو ہیں دیکھیے نشانہ بن رہے ہیں، کس طرح چودھری اسلم کا کیا ہوا، اس کے بعد کتنے پولیس افسر وہاں مارے جا چکے۔ تو یہ ساری یہ عام حالات نہیں ہیں، عام حالات، یہ خود ہماری اپنی جو اسلامی فقہ ہے وہ بھی عام حالات میں اور خاص حالات میں تمیز کرتی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو حرام مطلق ہیں وہ حلال ہو جاتی ہیں جان کو خطرہ پڑے جائے۔ ٹھیک، تو جان کو خطرہ درپیش ہے، یہ تحفظ پاکستان آرڈیننس جو ہے اس پر شور مچایا جا رہا ہے، کئی لوگ نقطے اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر یہ ملک سارا، پھر یہ نہ کہیں کہ دہشت گردی روکی جائے، پھر یہ نہ کہیں دہشت گردوں کو پکڑا جائے، پھر یہ نہ کہیں ان کو سزا دی جائے، بس یو آر فار اٹ، نہیں تو چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو آپ کو آپ کے ہاتھ جو ہیں بندھے ہوئے ہیں، آپ مائی لاڈ کرتے رہیں گے، دو ہچکیوں میں ہو گیا بیمار غم تمام، دل دیکھتے رہے وہ جگر دیکھتے رہے۔ وہ بیمار غم جو ہے ان کا تو کل رپورٹ آنی ہے شامی صاحب، جو ان کا آج رپورٹ تیار ہوگی۔ جی آج ان کا بھی کیس چل رہا ہے، ویسے یہ پرویز مشرف صاحب کو تو بھی دلائل ہی ہو رہے ہیں، نقطہ پہ نقطہ اٹھایا جا رہا ہے، وکیلوں کے کام ہے بھائی وکیل۔ جس طرح آپ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں مناظرے، آپ نے دیکھے فرقہ وارانہ، جو بندی بریلوی بڑے ہوتے تھے، شیعہ سنی مناظرے بڑے ہوتے تھے، اچھا، اور لوگ اکٹھے ہوتے تھے، نقطہ در نقطہ اٹھایا جاتا تھا، اور طرح طرح کے نقطے۔ تو ایک بڑا دلچسپ میں مناظرہ سناؤں کہ یہ جو ہمارے مثلاً مولوی ثناء اللہ پانی پت، مولوی ثناء اللہ صاحب جو وہ تھے، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا، پتہ نہیں مرزا صاحب کے ساتھ ہو رہا تھا، غلام احمد صاحب، یا ان کے خلیفہ کے ساتھ ہو رہا تھا بشیر الدین۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی آپ، مناظرہ جب شروع ہوا تو وہ مرزا جی نے کہا کہ جناب مولانا آپ کا تعلق مسلک اہل حدیث سے ہے، ہاں جی، آپ کے بارے میں یہ فتاوی موجود ہے کفر کے، فلاں صاحب نے دیا ہے، فلاں مذہب نے دیا ہے، فلاں صاحب نے دیا ہے، فلاں صاحب نے دیا ہے، تو پہلے آپ اپنا اسلام ثابت کریں اور پھر مجھ سے مناظرہ کریں میرے کفر کے بارے میں۔ ٹھیک بات، تو بہت بڑا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کہا سارے فتاوی درست ہیں، میں اپنے کفر سے توبہ کرتا ہوں اور دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں، جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب میں ایک نو مسلم ہوں، ٹھیک، اب آئیے مجھ سے کہتے ہیں تو وہ اس کے بعد نعرہ تکبیر اور مقدمہ جی۔ تو یہ جو بات یہ ہے، یہ وکیل جو ہوتے ہیں نا، یہ حاضر جوابی کا اور مقابلہ ہوتا ہے، قانونی مشگافی کا۔ اگر آپ مدرسوں میں جا کے جائیں اور وہاں مسلمانوں کے اوصاف جو ہونے چاہیے وہ ڈھونڈیں تو پاکستان میں بہت کم لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو آپ سمجھیں کہ یہ ان کے اوپر اطلاق کیا جا سکتا ہے اسلام کا، اور لیبل اسلام کا لگایا جا سکتا ہے۔ تو ابھی اس کا مطلب فقہی بحثیں جاری رہیں گی، یہ فقہی بحثیں جاری رہیں گی، نور بشر کے جھگڑے جاری رہیں گے، اور دیکھیے کہ اب ان کے وکیلوں کی کوشش ہے کہ معاملے کو الجھایا جائے۔ ٹھیک ہے،
اور دیکھیے کتنا الجھتا ہے، ایک بریک کا کچھ نہ کچھ الجھانے میں کامیاب ہو بھی رہے ہیں. ہاں بالکل. شاہد صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد پھر ہم کچھ کوشش کریں گے سوالات بھی لیں اور پھر آپ کو لے کے چلیں گے، آپ سے بات کریں گے خوشاب اور جو ہری پور میں الیکشن ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شاہد صاحب PMLN اور PTI خوشاب اور ہری پور میں پھر آمنے سامنے. ہری پور میں تو صوبائی اسمبلی کی نشست ہے جی، وہاں یوسف ایوب خان، جی بالکل، میرا خیال ایوب خان کے پوتے ہیں. اچھا، ان کا جناب بولو رام ہوا تھا ڈگری پر، جی جعلی ڈگری ہے ان کے پاس، یہ کہا گیا یہ سیٹ خالی ہو گئی. اب ان کے بھائی ہیں اکبر ایوب خان، وہ لڑ رہے ہیں PTI کے ٹکٹ پر. جی، اور مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کون لڑ رہا ہے وہاں؟ وہ ہے جی قاضی صاحب ہیں. جی قاضی صاحب ہیں، انور قاضی شاید کا نام. مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں محمد اسد. جی محمد اسد قاضی آپ کے سامنے. محمد اسد قاضی. جی، تو اب تک کی گنتی ہے اس میں PTI لیڈ لے رہی ہے. جی 13,605 تو PTI کے امیدوار نے لیے ہیں، اور دوسرے نمبر پر بابر نواز ہیں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے، 10,718 ووٹ لے کر. اچھا. اور نون لیگ کے تیسرے نمبر پر ہے 9,019 ووٹ لے کر. ٹھیک. مگر یہ گنتی جو ہے زیر و زبر بھی ہو سکتی ہے. ہاں ابھی چونکہ جاری ہے. اور خوشاب جو ہے جی اس میں ملک عزیر خان میں اور عمر اسلم آوان میں کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے. بالکل. اور ابھی تک جو ہمارے پاس آئی اطلاعات اس میں ملک عزیر خان آگے ہے. اچھا. حالانکہ وہ ان کا عوانوں والا مسئلہ بھی جو بھی ہے اب تو تجزیہ بعد میں ہوگا. جی شام صاحب ہمارے ساتھ ہیں ویسے ذیشان بخش. جی ذیشان کو وہاں گئے ہوئے میں. بالکل. جی السلام علیکم ذیشان. جی وعلیکم السلام. کیا اطلاعات ہیں جناب آپ کے پاس؟ کیا ہوا الیکشن میں، کیسا ہوا؟ شامی صاحب الیکشن دوپہر تک تو ٹھیک رہا اور امن و امان سے چلتا رہا، لیکن دوپہر کے بعد جب ٹائم ڈیوریشن بڑھی تو PTI کی جو توجہ تھی وہ اس احتجاج پر، جہانگیر ترین نے یہاں پر ایک ان کے سیکرٹری جنرل نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں انہوں نے اس چیز پر اعتراض بھی کیا. ان کا کہنا تھا کہ سیکرٹری الیکشن کمشنر اور جسٹس ریاض کیانی سے ان کی ٹیلی فونک بات ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ یہ دورانیہ اچانک سے کیوں بڑھا دیا گیا جبکہ ہماری طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. تو جہانگیر خان ترین نے کوٹ کیا، ان کا کہنا تھا کہ مجھے پہلے یہ کہا گیا کہ صبح کے وقت دھند تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ سارا میڈیا بھی یہاں موجود تھا، کوئی دھند کسی چینل پہ رپورٹ نہیں ہوئی، ہم نے بھی کوئی دھند نہیں دیکھی، لیکن پتہ نہیں اسلام آباد میں شاید دھند تھی. اور اس کے بعد جب ان کو یہ کہا گیا کہ یہاں دھند نہیں تھی تو انہوں نے کہا تھا صبح کے وقت ٹھنڈ تھی، اس وجہ سے جو پولنگ ہے اس کا گھنٹہ جو دورانیہ ہے وہ چاہیے تھا گرمی میں کر دیتے الیکشن اور اس کا موسم گرما تک معطل کر دیتے. یہ نقطہ اٹھایا. ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا پہلے نہیں پتا تھا کہ جب آپ 23 جنوری کو الیکشن کروا رہے ہوں گے تو اس وقت ٹھنڈ ہوگی، تو اس کے باوجود آپ نے پھر خاص طور پر ان کا کہنا تھا کہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے اور جو الیکشن کمیشن کا لوکل سٹاف ہے ان سے ہم نے پوچھا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی جو ریکوزیشن ہے وہ ہماری طرف سے فارورڈ نہیں کی گئی کہ الیکشن کا دورانیہ بڑھا دیا جائے. اب نہ جانے کیوں اسلام آباد سے بیٹھے بیٹھے الیکشن کمیشن نے کس کی درخواست پہ بڑھایا، جس پہ اچھے خاصے انہوں نے شکوک و شبہات اور تجویز کا ان کا خیال یہ ہے کہ 1 گھنٹے میں دنیا بہت آگے نکل جائے گی. جی بالکل ان کا یہ خیال تھا کہ اسی 1 گھنٹے میں چونکہ سورج غروب ہو جائے گا، مسجد کے بعد کا وقت ہے اور یہ جو حلقہ ہے یہ بہت بڑا حلقہ ہے، ڈسٹینس وائز ایک جگہ سے دوسری جگہ 35 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو اندھیرے کی وجہ سے بہت سی جگہ اجالا ہو جائے گا. آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے؟ کانٹے دار مقابلہ شامی صاحب یہاں پر ضرور اس وقت تک جاری ہے. دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی برتری کا دعویٰ کر رہے ہیں. جس طرح بھی آپ نے PMLN کا بتایا، اسی طرح جو تحریک انصاف کے یہاں پر ذمہ داران کاؤنٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے 20 پولنگ اسٹیشن کے جو ریزلٹس اپنے جو ان کے وہاں پر پولنگ ایجنٹس تھے ان کی کلیکشن کے مطابق وہ ان 20 پولنگ اسٹیشن جن کے میں نام بتا سکتا ہوں ان سے وہ 5,806 ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہے ہیں. یہ 67 کا رزلٹ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، یہ 67 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہے. بس وہ اس کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے آپ کی، چونکہ جو PMLN ان کا جو قائد آباد اور جو نیچے کے علاقے ہیں یہاں پر PMLN کا ہم نے سارا دن دیکھا کہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ دکھائی دیا، جبکہ جو عوان فیملی ہے اور عمر اسلم عوان ہے جو وادی سونس کیسر اور جو اوپر کا علاقہ ہے نوشہرہ کا وہاں پر PTI کے لوگ قدرے زیادہ پرجوش دکھائی دیے. چلیے اب دودھ جو ہے اس میں مینگنی بھرل پڑ گئی. بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمارے الیکشن کمیشن کے حال پر بھی رحم کرے.
اور عمران خان صاحب نے کہا ہمارے اہل سیاست کے حال پر عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت اور ECP یہ دونوں ملے جلے، انہوں نے مل جل کے فیصلہ کیا. ٹھیک شام صاحب ذرا کہہ سکتے ہیں، ہم کو روکتے نہیں سکتے. شام صاحب ذرا فیس بک پہ بہت سارے لوگوں کے کوشچنز ہیں، اور شام صاحب ایک بار آ رہا ہے لوگوں کی طرف سے جو خاص طور پر مکہ مکرمہ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مکہ مکرمہ میں ایک سکول بنوایا جائے پاکستان ایمبیسی کی طرف سے. تو ایمبیسی سکول بنایا نہیں تھا یہاں پہلے؟ جی نہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ سکول جو تھا یہاں پہ بنوایا جائے تاکہ ہمارے بچے وہاں پہ جا سکیں. تو پاکستانی سفارت خانے کو اس کا جائزہ لینا چاہیے اور نواز شریف کا بھی لینا چاہیے. اگر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے تو ضرور سکول بنانا چاہیے. اور ویسے تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی سکول بھی ہے، اب وہاں کوئی برانچ کھول سکتا ہے. بالکل جدہ بھی میں ہو سکول سکتا ہے. بالکل میاں عامر محمود صاحب سے بھی گزارش کر سکتے ہیں کہ وہاں کو ایلائٹ سکول کی کوئی برانچ کھول دیں. یا میاں خورشید محمود قصوری صاحب جو ہیں پوری دنیا میں بیکن ہاؤس لے جا رہے ہیں، وہ چلے جائیں وہاں. بالکل سرکاری سکول بھی جا سکتا ہے، غیر سرکاری طور پر بھی کام ہو سکتا ہے. شام صاحب یہ جی دل ڈاکٹر اعجاز صاحب ہیں. ڈاکٹر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ شام صاحب ہماری حکومت کو کچھ شرم تو آئی ہے کہ اس نے ہلنا جلنا شروع کیا ہے آپریشن کے حوالے سے. یہ بتائیں کہ کیا باقاعدہ آپریشن ہو جائے گا؟ طالبان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. بھائی اب آپ دیکھیے، اصل میں ایک تو ہمارے لیے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ایک اعتماد کا فقدان بڑا ہو گیا. اپنی حکومت جو ہے نا، حکومت نام کا جو ادارہ ہے جی، اس کے لوگوں کے درمیان کتنا فاصلہ واقع ہو چکا ہے. اس فاصلے کو کم کرنے کی ضرورت ہے. جی شام صاحب سید ابرار حسین صاحب ٹھٹا سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ. جی السلام علیکم. جی شام سر، کیا حال ہے؟ خیریت ہے سر؟ شکر اللہ کا جناب. جی سر. جی سر. آئیے سر گزار یہ ہے، یہ آپ کا ٹاک سے سن رہے ہیں جس میں شامی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مسئلہ باہر کا نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اندر سے ہی باہر کے ملکوں سے فنڈ لے کر اور یہاں سے ہی بندے طالبان بنا کے اندر باہر بھیج رہے ہیں. بندے تو ہمارے اندر ہیں سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. اگر جو اندر موجود ہیں انٹیلیجنس کو ان کا سراغ لگانا چاہیے، چن چن کر ان کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے، ان کو درست کرنا چاہیے، ان کا مزاج درست کرنا چاہیے. ریاض صاحب ہیں بہاول نگر سے. جی السلام علیکم ریاض صاحب. جی ریاض صاحب آپ تک میری آواز نہیں شاید. یہ بی ایڈ جی. تو ماشاءاللہ میرے 7 بچے ہیں. ایک بچہ میرا ڈسیبل بھی ہے، مکمل طور پہ بول نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. اس کی فزیوتھراپی میں کرواتا رہا ہوں پہلے، لیکن اب میں 300 روپیہ ڈیلی نہیں دے سکتا، پرووائڈ کر سکتا. اور ڈاکٹر رمضان عباسی بہاول نگر میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2 سال ایکسرسائز فزیوتھراپی ڈیلی بیسس پہ ہو جائے تو کم از کم یہ روٹی کھینچ سکے گا، بیٹھے گا نہیں. اچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ 3 سال محکمہ تعلیم میں اسکول ٹیچر رہا ہوں، لیکن مجھے اسی موجودہ حکومت نے سابقہ دور میں نکالا. تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری درخواست جو ایک دفعہ مجھے بلایا جائے اور میں انصاف جو مجھے انشاءاللہ مل جائے گا. جی 7 بچے تو انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ملے گا. آپ کے بچے کا علاج جو ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، حکومت کو کوئی علاج جیسا کرانا چاہیے. لیکن آپ کو بھی کچھ غور کرنا چاہیے کہ 7 بچے آپ نے جو پیدا فرمائے ہیں اگر 2-3 پر اکتفا کر لیتے تو کیا مذائقہ تھا. اور یہ جو بچے آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے نا، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے ہماری. اور یہ آبادی کا اضافہ ایسا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہی کہا جائے گا ہمیں. سجاد صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ. جی السلام علیکم سجاد. شامی صاحب، ہاں جی، میں یہ مشورہ دینا چاہ رہا تھا حکومت کو کہ بہت اچھا اقدام کیا ہے آپریشن کرنے کا، اور اس کو پوری طاقت سے کرنا چاہیے. یہ 18,000 لوگ بھی نہیں ہیں، ہمیں ماشاءاللہ 18-20 کروڑ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر یہ پابندی ہونی چاہیے کہ اس آپریشن کے متعلق کوئی رائے زنی نہ ہو، کوئی نام نہاد دانشور آ کے بیٹھ کے کوئی ایسی بات نہ کرے. چلیے خاموشی سے کام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جناب، آپ کی آواز پہنچ گئی. ان کی تجویز بھی اس پہ بھی غور کر لیں جناب میڈیا والے. ویسے طالبان بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. دیکھیے ہمارے میڈیا کے جتنے بھی دوست ہیں ان کو بہت احتیاط کے ساتھ، اور جو لوگ آتے ہیں ہمارے مہمان، وہ تو بعض اوقات تو ہمارے قابو سے نکل جاتا ہے معاملہ، تو ان مہمانوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ گفتگو کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں. شام صاحب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا اور اس ہفتے کے ہمارے پروگرام بھی ختم ہو گئے. تو آئندہ ہماری ملاقات اپنے ناظرین سے ہوگی انشاءاللہ منڈے کو. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.